अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज एक बड़े पैमाने पर काबीना में रद्दोबदल हुआ है। हमाद अजहर साहब को दे दिया गया है मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज़ और रज़ाक दाऊद साहब का भी पता नहीं चल रहा। अभाम है कि क्या उनके पास ये ओहदा रहेगा एडवाइज़र के तौर पे कि नहीं रहेगा। खबरें ये आ रही हैं कि ये ओहदा उनसे ले लिया गया है। हमाद अजहर को मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ बना दिया गया है। खुसरो बख्तियार साहब को फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स बना दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, ख़ास तौर पर आजकल कोरोना के बहरान में, वो सैयद फ़खर इमाम को चली गई है। पहले वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। नाजरीन, बड़े पैमाने के ऊपर ये रद्दोबदल हुआ है। चंद ही लम्हों में हमारे साथ होंगी मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा। मगर बलोचिस्तान में भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज डॉक्टर्स ने एहतजाज किया था चूँकि उनको PPE या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दी जा रही थी, उनको मास्क नहीं दिए जा रहे थे, गॉगल्स नहीं दिए जा रहे थे। इस नतीजे में उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज के रद्द अमल में बलोचिस्तान हुकूमत ने उनके ऊपर लाठी चार्ज की और 30 से ज़ायद पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। यंग डॉक्टर्स इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने कहा है कि हम आज से जो अपनी एक सरगर्मियां हैं या अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 150 के करीब हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज गिरफ्तार हैं। उनको जिस दहशतगर्दों की तरह मारा गया है, आज से हम तमाम सर्विसेज का बायकाट करते हैं। ये हुकूमत जाने, ये सर्विसेज जाने, ये हुकूमत पहले दिन से यही चाहती है इनको इन्फेक्ट कराओ। इतनी बेहिस हुकूमत है, इसको ना आवाम की फिक्र है न यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की, जहाँ दुनिया में उनको जो ना वो सराहा जा रहा है। हम न सिर्फ अपनी जान, अपनी फैमिलीज को भी हमने कुर्बान किया हुआ है। हम यहाँ बैठे हुए, हमें मजबूरन ये फैसला करना पड़ रहा है। जब तक ये सेक्रेटरी, ये स्पेशल सेक्रेटरी, ये बैठा हुआ है, ये चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, ये CM बैठा हुआ है, ये हालात इससे भी बदतर होते जाएंगे। नाजरीन, ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की आपने बात सुनी है और मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त 12 डॉक्टर्स हैं जिनको कोविड-19 पॉजिटिव वो निकले हैं और ये इसी दौरान निकले हैं जब वो जो अपने मरीज़ हैं उनको देख रहे थे। उसके से सिर्फ 3 से 4 ऐसे डॉक्टर्स थे जो तबलीगी जमात की तरफ गए थे। बाकी जितने भी हैं, चूँकि उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया तो कोविड-19 पॉजिटिव जो है उन्होंने टेस्ट किया है। मैं ये भी आपको बताती चली जाऊं कि 44 ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मुअत्तल कर दिया गया है चूँकि वो अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं आ रहे थे और उन्होंने एहतजाज किया था कि हमें प्रोटेक्टिव गियर नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ा मसला बलोचिस्तान हुकूमत के लिए पेश आ गया है कि डॉक्टर्स जो है उन्होंने कहा है कि वो अपनी ड्यूटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सर अंजाम नहीं देंगे। अब इस मामले के ऊपर हमने नज़र रखी हुई थी और हमने दावत दी थी वज़ीर आला बलोचिस्तान को, मगर वो नहीं आए। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ है मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा। फिरदौस साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे बड़ा सवाल, आज बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रद्दोबदल हुआ है और ये उस दौरान हुआ है काबीना के अंदर जबकि हम कोरोना क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इस वक्त रज़ाक दाऊद साहब जो हैं उनसे क्या ओहदा ले लिया गया है चूँकि हमाद अजहर इस वक्त इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, आप जैसे कि जानती हैं कि जो कोरोना से बचाव, उसके तदबीर, एहतियात और उसके असरात से महफूज रखने के लिए इस मुल्क को वज़ीर आज़म डे टू डे बेसिस पे खुद मीटिंग्स चेयर भी कर रहे हैं और पैरेलल एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए सूबों को ऑन बोर्ड लेके फैसले भी कर रहे हैं। वो एक अमल है जो साथ साथ जारी है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा इशू जो आवाम के बुनियादी हकूक़ के साथ जुड़ा हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट थी कि जो भी आवाम के रास्ते में आएगा मैं उसे किसी सूरत भी आवाम के मफाद को नुकसान पहुंचाने के लिए फैसिलिटेट या सपोर्ट नहीं करूंगा। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन भी रहे थे, मगर सवाल ये उठता है कि रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से सवाल उठ रहा है कि क्या उनके पास अब कोई ओहदा है या नहीं? देखिए, रज़ाक दाऊद साहब के पास
منسٹری انڈسٹری، منسٹری کامرس اور منسٹری انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری، ان سے منسٹری انڈسٹری کا قلمدان لے کے حماد اظہر صاحب کو دیا گیا. وہ منسٹر کامرس اور انویسٹمنٹ کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور سوال، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، آپ یہ بھی بتائیے کہ فخر امام صاحب کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر یا عہدہ پورٹ فولیو دے دیا گیا ہے. مخدوم خسرو بختیار یہ عہدہ پہلے رکھ رہے تھے، کیا وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے تھے کہ ان کو پھر یہاں سے ہٹا کے اکنامک افیئرز کی پورٹ فولیو دے دیا گیا؟ نہیں، ایسا تھا کہ یہ چونکہ جب رپورٹ آئی اور اس کے اندر ان کے بھائی کو جو ہے وہ ایک نشاندہی ہوئی کہ ان کے خاندان کے ایک فرد نے اس ایکسپورٹ میں سبسڈی کا کوئی فائدہ اٹھایا ہے، تو خسرو بختیار صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا اور آج انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی کی تھی اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید میں اگر اس وزارت کو ایز اے منسٹر ہیڈ کروں اور میرے بھائی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہوں تو یہ پبلک میں اور اس حکومت کے لیے ایک اچھا میسج نہیں جائے گا، تو مجھے میری وزارت سے سبکدوش کیا جائے. اور وہ لیٹر انہوں نے پرائم منسٹر کو سبمٹ کیا تھا اور پرائم منسٹر نے ان کا وزارت کا پورٹ فولیو تبدیل کیا اور انہیں کیبنٹ کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہدایات دی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چونکہ ای سی سی کی کسی میٹنگ کے اندر وہ ایز اے سٹیک ہولڈر نہیں بیٹھے، نہ انہوں نے کسی ایسی پالیسی کی منظوری دی ہے. یہ فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری جس وقت ان کو ملی، یہ شوگر ایکسپورٹ کا فیصلہ ای سی سی اس سے پہلے کر چکی تھی اور وہ اس سمری کو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. آپ ایک آخری سوال آپ سے کروں گی چونکہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے. آخری سوال آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جہانگیر ترین صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کافی دیر سے میری انبن تھی وزیر اعظم عمران خان سے اور کوئی کرونا وائرس سے پہلے ہی میری ملاقات ہوئی تھی اور وہ آخری ملاقات تھی. تو آپ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ کیا واقعی میں یہ انبن پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی؟ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک بڑا درینہ اور کلیدی سفر ہے اور انہوں نے سیاسی سفر میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ اور سپلیمنٹ کیا ہے. اور جہاں تعلق گہرے ہوتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا ایک ساتھ ہوتا ہے اور ایک جدوجہد اور سفر میں آپ حصے دار ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو شریک سفر ہوتے ہوئے جہاں کہیں میں بھی منزل کے پڑاؤ میں آپ کی کوئی ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں تو یہ نیچرل عمل ہے، کیونکہ گلے شکوے وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی توقعات ہوتی ہیں. یہ گلا شکوہ ہو رہا ہے، ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ رستے جدا نہیں ہوئے؟ میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو جہانگیر ترین صاحب کا رشتہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، اور اس عمل کا ان کے اس رول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیاسی ایک ورکر کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کو معاونت اور سہولت کاری کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ. ناظرین ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان صاحب. وقفہ لیجیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بریک سے پہلے دیکھا کہ کس طرح بلوچستان میں ڈاکٹروں کو مارا پیٹا گیا اور 30 کو حراست میں بھی لے لیا گیا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح بلوچستان کے اندر 12 ڈاکٹر جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، مگر جو سب سے پہلے موت ہوئی تھی ڈاکٹر کی کرونا وائرس کے حوالے سے وہ گلگت بلتستان میں ہوئی تھی. گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جو چائنا کے بالکل حدود کے اوپر ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
22 मार्च को न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते हुए पहले डॉक्टर उसामा रियाज की मौत हुई। इस मौत ने खतरे की निशानदेही की। हमें अपने डॉक्टरों को हिफाजती सामान हर सूरत में मुहैया करना है। अब तक यहाँ पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 210 हो चुकी है और मरने वालों की तादाद 3 है। गिलगित बल्तिस्तान 10 अजला पर मुश्तमिल है और इसकी आबादी 15 लाख है, लेकिन मेडिकल की सहूलियात पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह नाकाफी है। हमारे ज़राए के मुताबिक पूरे गिलगित बल्तिस्तान में वेंटिलेटर्स की तादाद 48 है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपने बजट में 30 करोड़ रुपए की रकम कोरोना से निपटने के लिए वक्फ की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस का सबब ईरान से आने वाले ज़ायरीन थे। शुरू में हुकूमत के पास इन ज़ायरीन की स्क्रीनिंग के लिए सहूलत भी दस्तयाब नहीं थी और वो बगैर टेस्ट के अपने इलाकों में गए और वहाँ पर मुकामी लोगों के साथ घुल मिल गए। गिलगित बल्तिस्तान की सरहद चीन से भी मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के हवाले से टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का अब भी मसला है। शुरू में तो टेस्टिंग किट्स भी दस्तयाब नहीं थी। अब 2 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं और 40 से 50 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंडस्ट्री न होने की वजह से मुकामी मईशत में सियाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सियाहों के लिए दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान के सूबों को तो NFC अवार्ड के जरिए पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से ये फैसला नहीं किया गया कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कैसे पैसे मिलेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान साहब। इस वक्त हमें फोन लाइन पर ज्वाइन किया है गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हफीजुर रहमान साहब ने। हफीजुर रहमान साहब, कुछ दिन पहले आप सिर्फ 50 टेस्ट कर रहे थे कोविड-19 के। अब मुझे बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान की कैपेसिटी कहां तक पहुंच चुकी है? 24 घंटे के अंदर आप कितने टेस्ट करवा रहे हैं अब? ये बात सही है कि हमारी 50 तक थी, लेकिन उसके अलावा 50-60 हम भेजते थे NIH, तो लगभग 100 के करीब हम डेली बेस पे कर पा रहे थे NIH और गिलगित PCR लैब मिला के। अब हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की थी तो स्कर्दू CMH के अंदर दूसरी हमारी लेबॉर्ट्री आज दूसरा दिन है काम कर रही है, तो तकरीबन 120-130 रोज के हमारे टेस्ट जो है वो सूबे में ही हो रहे हैं और हम इस कैपेसिटी को इनहांस कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक और PCR लैब गिलगित में और हम लगा रहे हैं, आ चुकी है। अगले 1-2 दिन में वो भी इंस्टॉल हो जाएगी, तो 250 से 300 तक हम अगले 3 दिनों में हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी ले जाएंगे इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि ये काफी होगा 150 से 300 तक की कैपेसिटी? मेरे ख्याल में GB की जो आबादी है उसके हिसाब से तो ये मेरे ख्याल अगर 300 अगर हम कर लेते हैं तो ये काफी होगी। उसके साथ जो हमारे जो पैथोलॉजी लैब्स हैं उसमें जो चाइना से हमें टेक्नोलॉजी मिली है, जो किट्स मिले हैं, वो है आपकी जो रिपीट टेस्टिंग के हवाले से। उसमें आप कोरोना का टेस्ट तो नहीं हो सकता, अलबत्ता उसमें आप रिपीट टेस्टिंग के जरिए से आपने अगर 200 या 400 लोगों के एक गांव में टेस्ट करना है तो वो ब्लड के जरिए होता है। उसमें आपके जो ये मालूम होता है कि एंटीबॉडी जो है वो जरासीम कितने हैं, अगर हैं तो फिर वो सस्पेक्ट हैं, उनको आप फिर कोरोना टेस्ट करते हैं, उसको फिर PCR में हम करते हैं। तो वो भी हम 3-4 जगहों में PCR पैथोलॉजी लैब जो है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास 3-4 हजार किट्स जो है वो मौजूद है। और जाहिर है ये लोगों के लिए मुफ्त दस्तयाब होंगी, लोग मुफ्त अपने टेस्ट करा सकेंगे कोविड-19 के लिए नहीं, मगर जो आप कह रहे हैं एंटीबॉडीज के लिए भी। जी 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 जी। और ये आपको चाइना से मिले हैं? जी हाँ, उसमें किट्स वहां से मिली है। HR और लैब और बाकी इक्विपमेंट तो हमने खुद फराहम किया है और इंशाअल्लाह ताला सूबे में जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है तब तक इंशाअल्लाह हम किसी किस्म का प्राइवेट सेक्टर को भी हमने कहा अगर आप भी लगाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। 48 इस वक्त आपके पास वेंटिलेटर्स हैं, ये तादाद कम नहीं है? आपके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि इतनी कम तादाद है? हालांकि चाइना ने आपको कुछ वेंटिलेटर्स दिए भी हैं। जी, उन्होंने टोटल 5 वेंटिलेटर दिए हैं, बाकी हमारे कुछ यहाँ पे CMX में हैं और 1-2 यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें है, बाकी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। इशू ये है 45 के हवाले से भी कि HR का बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके मुल्क भर में जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो बहुत शॉर्ट हैं। हम यहाँ से किसी को एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन के लिए भेज देते हैं तो आगे जाके वो एनेस्थीसिया के बजाय और कोई जो है वो कार्डिक में कर लेते हैं, मेडिकल में कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि एनेस्थीसिया में क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है कुछ ज्यादा उसकी इनकम नहीं है। सूबे में एनेस्थेटिस्ट के लिए हमने तनख्वाह दुगनी की हुई है।
اور ایشو یہ ہے کہ وینٹیلیٹر ایک ایسا اکوپمنٹ ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ قوم جانتی ہے کہ اس کو 24 آور مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے, 24 آور ان انٹرپٹڈ آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے. پھر 100 میں سے 2% مریض ہیں جو وینٹیلیٹر کی طرف جاتے ہیں خدا نخواستہ, اور ان میں سے بھی جو ریکوری ریٹ ہوتا ہے وینٹیلیٹر سے جو واپس آتے ہیں وہ اللہ نے چاہا تو وہ بہت ہی کم تعداد ہے, آپ دیکھ لیں. تو اس لیے میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں, میں ڈے 1 سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وینٹیلیٹر ثانوی حیثیت ہے. فرسٹ ہمارے پاس یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اس کا دوسرا ٹیسٹنگ ہے. یہ اگر ریپیٹلی ہو جائے تو ملک میں اس وقت جو وینٹیلیٹر اس وقت ہیں, جو کیپیسٹی بڑھ بھی رہی ہے, آپ دیکھیں گے شاید ہم مہینے بعد 15 دن بعد ہمارے پاس وینٹیلیٹر جو ہے وہ 50 ہو جائیں گے, 60 ہو جائیں گے. مگر وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے, میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات کہ ٹیسٹنگ سب سے بڑا ایشو, مگر ایک اور بہت بڑا ایشو ملک بھر میں آ رہا ہے, صرف گلگت بلتستان میں نہیں آ رہا, مگر گلگت بلتستان میں ہم نے پہلے ڈاکٹر کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے کووڈ-19 سے پازیٹیو ہو کے, ڈاکٹر اسامہ کو. تو اس کے نتیجے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ پی پی ایز جو ہیں, پروٹیکٹیو گیئرز, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, یہ ڈاکٹرز کو جلد ہی دستیاب کر دیا جائے گا. مگر وائی ڈی اے سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, پھر پی ایم اے سے بھی ہماری بات ہوئی ہے گلگت بلتستان میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس پی پی ایز ناکافی ہیں, اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوارنٹائن سینٹرز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی پی پی ایز نہیں ہے. تو اگر فرنٹ لائن کے لوگوں کو ہی پی پی ایز نہیں دیا جا رہا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسپریڈ نہیں ہوگا اور اس سے افراتفری اور نہیں مچے گی؟ آپ کی بات صحیح ہے. اگر ایسا ہے تو حقیقتاً یہ ہے کہ پی پی ایز کی جو ہے وہ کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے. ہم نے عام ہاسپٹل جو او پی ڈیز وغیرہ کرتی ہیں, ایمرجنسیز دیکھ رہے ہیں, ریجنل ہاسپٹل, ڈویژنل ہاسپٹلز اور ڈی ایس اوز میں بھی ہم نے پی پی ایز دی ہیں. اب ایشو تھوڑا سا یہ, آج بھی ہم نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے اس پہ کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کے ساتھ ایک اورینٹیشن سیشن کی ضرورت ہے کہ یہ کس کس جگہ میں ہر صورت میں جو ہے یہ پی پی ایز کٹس کا استعمال کریں. اب ڈاکٹر اسامہ کو آپ دیکھیں, اس کے جو آخری انٹرویو ہے اس نے جو ماسک پہنا وہ N95 پہنا ہے اور پی پی کٹ اس کے ہاتھ میں تھی. یہ الگ ایشو ہے کہ وہ کورونا سے ہی اس کا جو ہے وہ اٹیک ضرور ہوا ہے اس کے اوپر, اسی کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے. ہم نے خود بھی کوئی 5000 سے زائد پی پی کٹس خریدی ہیں, 2-3 ہزار ہمیں انڈیا میں نے دی ہے. کل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی مہربانی کی, انہوں نے بھی ہمیں پی پی کٹس بھجوائی ہیں, اور اس وقت ہم نے 10,000 پی پی کٹس کی آرڈر کیے ہوئے ہیں, 1-2 دنوں میں آ جائیں گی. وزیر اعلیٰ صاحب جی, شہباز شریف صاحب نے آپ کو کتنی پی پی ای کٹس بھجوائی ہیں؟ ہمیں کوئی 1,500 کے قریب پی پی کٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے موصول ہوئی ہیں, اور ابھی کوئی 2 سے 3 ہزار وہ کہہ رہے ہیں ہم اور بھیج رہے ہیں پارٹی کی طرف سے, اور چائنیز کی سائٹ سے بھی ہمیں تقریباً 2-3 ہزار پی پی کٹس ملی ہیں. اب یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ پی پی کٹس مانگ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم نے اس کی کلاسز بنائی ہیں کہ جو فرسٹ ڈاکٹر ہیں جو کورونا سے ریلیٹڈ ہیں. جی مگر وزیر اعلیٰ صاحب ہماری بات ابھی کچھ ہی دیر پہلے وائی ڈی اے سے بھی ہوئی ہے, پی ایم اے سے بھی ہوئی ہے, وہ بھی یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پی پی ای کٹس کم ہیں صحیح مگر کم ہیں, کوارنٹائن سینٹرز کے اندر نہیں ہے. ایک اور ان کا مطالبہ ہے, آپ ان سے, مجھے پتا ہے آپ ان سے تھوڑی دیر میں آپ ان سے ملاقات کریں گے, ان سے آپ ڈائریکٹلی بھی بات کر لیجئے گا, مگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جی ہمیں وائی ڈی اے کو کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے, ہمیں مستقل نہیں کیا گیا, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی ایسی لائف انشورنس ایسا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے, اور ہم اپنے خاندان کو بھی اس سے ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کا مطالبہ ہے آپ سے کہ کانٹریکٹس کو مستقل کیا جائے. دیکھیں, میں اول پی پی کٹس پہ آتا ہوں. جی کمی ان لوگوں کو, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی, ہم وافر مقدار میں پی پی کٹس جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں اور منگوا بھی رہے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم سیشنز بھی رکھ رہے ہیں. بلکہ یو ایس ایڈ سے آج صبح جو ہے وہ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ایک ٹریڈنگ پروگرام ہمارا چل رہا ہے, جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی پی کٹس جو ہے وہ کس کوالٹی کی ہونی چاہیے اور کس سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. البتہ ان کے سٹینڈرڈ پہ سوال اٹھ رہے ہیں, تو ہم نے فیصلہ یہ کیا جو WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے وہی پی پی کٹ جو ہے فراہم کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ وائی ڈی ایچ کے حوالے سے ڈاکٹرز کا آپ دیکھ لیں کہ جب میں اس صوبے کا چیف منسٹر بنا تھا, ہماری گورنمنٹ بنی تھی, تو یہاں پہ 110-120 ڈاکٹر تھے, آج تقریباً 600 کے قریب ہیں.
تو 170 ڈاکٹر ہم نے کانٹریکٹ پہ لے کے ان کو ریگولر کر دیا. ابھی کوئی 120 کے قریب رہ گئے ہیں. ابھی ایک ہفتے پہلے میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے اور جو ہی پوسٹیں ویکنٹ ہو رہی ہیں ہم ان 120 کے بارے میں بھی 9 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ ہے. ان سب کو انشاءاللہ تعالی ہم ریگولر کریں گے جن کا 1 سال کانٹریکٹ پورا ہو چکا ہے. یہ ایک پالیسی ہے. یہ میں آپ کو اچھا، یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ جن کا یہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر جو ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان صاحب یہ دے رہے ہیں کہ جن کا کانٹریکٹ 1 سال تک پورا انہوں نے کر لیا ہے ان کو مستقل کیا جائے گا، ان تمام ڈاکٹرز کو جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر سرو کریں. یقیناً یہ اچھی خبر ہے گلگت بلتستان کے لیے. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جی پاک چائنا بارڈر جو ہے وہ 1 اپریل کو کھلنا تھا وزیر اعلیٰ صاحب، اور ہر سال وہ 1 اپریل کو کھلتا ہے. اب کیا ہوگا؟ چونکہ ایک خدشہ بھی ہے کہ جہاں سے بارڈرز کھلیں گے وہاں سے یہ خدشہ ہے کہ یہ وبا پھر سے آ سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بارڈرز کے ذریعے آ رہے ہیں. تو اب پاک چائنا بارڈر بند رہے گا، کھلے گا؟ اگر کھلے گا تو آپ کیا پریکاشنری میجرز لیں گے؟ آپ دیکھیں، اس پہ پہلے میں ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک اور بھی عرض کروں. ہم پہلا صوبہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹرز کے لیے اور خاص طور پر یہ جو کورونا سے ریلیٹڈ آپریشن میں جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں ہم نے ڈبل کی ہیں. یعنی اس مہینے جب تک یہ آپریشن چلتا رہے گا ہم ان کو 2 تنخواہیں دیں گے. یہ بھی سب سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا. اس پہ عمل درآمد بھی ہم کر رہے ہیں. بارڈر کے حوالے سے یہ ہے چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے، لیکن ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ جب تک یہ آپریشن اینڈ نہیں ہوتا کسی کی صورت میں ہم بارڈر اوپن کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے. البتہ اس میں کچھ سکینرز آنے ہیں، کچھ آپ کے جو اکوپمنٹس لگنا ہے بارڈر کے اوپر وہ فیڈرل گورنمنٹ شاید لگا رہی ہے. لگانے کے بعد چونکہ صوبہ سنکیانگ جو ہے جہاں سے ہماری ٹریڈ ہوتی ہے، جو لوگوں کا ہمارا آمدورفت ہوتی ہے، صوبہ سنکیانگ میں ابھی تک ایک بھی کیس جو ہے وہ کورونا کا پوزیٹو کیس نہیں بنا چائنا میں. لیکن پھر بھی احتیاطاً ہم نے صوبے میں اگلے 14 تاریخ تک تو ہمارا بھی لاک ڈاؤن ہے. ٹورسٹ پہ ہم نے ٹوٹل بین کیا ہوا ہے. فارنرز کے لیے ایک سخت SOP بنی ہے اور خصوصی طور پر اگر پھر ہم بارڈر اوپن کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خراب ہوں گی. پھر خاص بات یہی ہے کہ ہم نے صوبے میں تقریباً 60 کے قریب جو ہوٹلز ہیں ان سارے ہوٹلوں کو انگیج کر کے ہم نے کرنٹینا سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. 1 بیڈ 1 روم TV لگا ہوتا ہے، نیٹ سروس وہاں ہم ان کو دیتے ہیں. ڈائٹ پلان ہمارا جو ہے وہ ہمارے نیوٹریشن بناتے ہیں. الحمدللہ آپ اگلے 2-3 دنوں میں دیکھیں گے ہمارے 100 کے قریب جو پوزیٹو پیشنٹ ہے ان کا ہمارا جو تھرڈ جو ہے جو ٹیسٹ ہو رہا ہے پوزیٹو پیشنٹس کا بھی کل پرسوں میں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ان کی امیون سسٹم بہتر ہوا، ان کی قوت مدافعت بہتر ہوئی ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمیں جو رپورٹ ہے کہ اگلے 1 سے 2 دنوں میں 100 کے قریب پوزیٹو نیگیٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوٹلز ہیں ان کو کوارنٹائن سینٹرز بنا دیا گیا ہے، تو آپ کی جو آمدنی تھی گلگت بلتستان کی وہ تو ٹورزم انڈسٹری سے آتی تھی، تو یہ جو ہوٹلز ہیں یہ کیا اپنی سروسز ویسے ہی آپ کو آفر کریں گی یا کہ حکومت گلگت بلتستان ان کو کوئی معاوضہ دے گی؟ دوسری طرف جو دہاڑی دار طبقہ ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے گلگت بلتستان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ابھی تک کوئی راشن ہمارے گھر نہیں آیا. کچھ فارمز آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے وہ ان تک پہنچ گئے مگر ابھی تک کوئی راشن ان کے گھر تک نہیں پہنچا جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے. جی بالکل. دیکھیں ہمارے پاس صوبے میں چونکہ انڈسٹری اگر کہا جائے تو وہ ٹوریزم ہے اور گورنمنٹ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لے رہی ہے. ہمارا اس ہوٹل ٹوریزم سیکٹر سے کوئی ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں ملتا، ہم صرف فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس سال چونکہ یہ ٹوریزم کا سیزن ہے اور سارے ہوٹلز جو ہے وہ لاک ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بے روزگار ہوتے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہوٹلوں کو کوارنٹائن سینٹر بنا دیں اور ہم ان کو پورا معاوضہ دے رہے ہیں. اگر ایک ہوٹل کے اگر 50 کمرے ہیں تو 50 کے 50 کے ان کے جو اپروڈ ریٹ کے مطابق ہم نے اٹھایا ہوا ہے. سارے ہوٹلوں کو ان پیمنٹ بیس پہ لے رہے ہیں. ان کا کچن، ان کے جو لیبرز ہے ان کو ساری ٹریڈنگ دی جا رہی ہے، ان کو کٹس دیے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹوریزم کے اندر کچھ لوگوں کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ اس ذریعے سے گورنمنٹ ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بدقسمتی سے ملک کے اندر جو پاورٹی کا کوئی کمپلیٹ کوئی ڈیٹا کسی صوبے کے پاس نہیں ہے، تو اس میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگا، اس لیے کہ ہم نے اس کو پولیٹیکلی نہیں کرنا تھا. اس میں ہم نے تمام اداروں کو انوالو کیا. ہم نے خان صاحب کی ٹائیگر فورس سے اتفاق نہیں کیا ہے.
ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن ہے, تحصیل ہے, سب ڈویژن ہے, ڈسٹرکٹ ہے, ڈویژن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیچر ان دنوں چھٹی پہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, پاک فوج ہے, پولیس ہے. تو اب ہم نے پہلا آج ڈسٹرکٹ جو نگر ہے, جو سب سے زیادہ ہمارا جو لاک ڈاؤن میں ہے, نگر ڈسٹرکٹ میں ہماری جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ آج سے غالباً جو ہے وہ راشن تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا اگلے 3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی. چونکہ سپلائی کا بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, ہم ساری جو سپلائی لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں, وہ یوٹیلیٹی سٹور سے خرید رہے ہیں. تو جی بی میں چونکہ یوٹیلیٹی سٹور کا ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہاں ان کے پاس آٹا نہیں ہوتا ہے. چونکہ ہم یہاں آٹا جو دے رہے ہیں 40 کلو کا تھیلا 500 روپے میں گاؤں گاؤں گھر گھر پہنچا کے دیتے ہیں صوبے کی گورنمنٹ. تو یوٹیلیٹی سٹورز والے ہم نے آٹا نہیں دے رہے تھے, بڑی مشکل سے ان سے آٹا بھی لیا ہے. آج اور کل میں انشاءاللہ تعالی باضابطہ طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مخیر حضرات کا, خیراتی تنظیموں کا, جنہوں نے ابھی تک اپنے ہمسایوں کا محلوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے فلائی کام کر رہے ہیں. لیکن اگلے 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہمارا راشن پیکیج جو ہے وہ پورے صوبے میں انشاءاللہ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل تنظیم کے بجائے ہم سب کو انوالو کر کے اس کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خان صاحب کی جو ٹائیگر فورس ہے اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے کرونا ٹائیگرز کو, بلکہ آپ کی جو اس وقت مقامی ایک طریقے سے کر لیں انفراسٹرکچر ہے, آپ کا ایک مقامی ایک معاملہ ہے, اس سے آپ اپنی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے گھر تک پہنچائیں گے. یہ آپ کا موقف ہے. ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان پر. ایک اور اہم بات یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب, اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس گلگت بلتستان سے جو باہر آ کے پڑھنے کے لیے پنجاب میں سندھ میں جاتے ہیں وہ جگہ جگہ پھنسے ہوئے ہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے گلگت بلتستان کی کہ ان کو واپس لایا جائے, مگر یہ سست روی کا شکار ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کب تک آپ ان اسٹوڈنٹس کو واپس اپنے گھر پہنچا سکیں گے؟ دیکھیں جی, پہلا یہ ہے کہ میں بالکل اس لیے کہ یہ آپریشن ہے, آپریشن کے دوران کوئی نئی فورس بنا کے جو ہے آپ اس کو کس طرح کامیاب کریں گے, کیسے اس کو آگے چلایا جائے گا. پولیٹیکل ایجنڈا تو ہو سکتا ہے. آپ کے پاس ٹرین ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کا پٹواری سے لے کے تحصیلدار سے لے کے ٹیچر سے لے کے گورنمنٹ کی اپنی ڈیٹا بیس جو ہے وہ آرگنائز فورس موجود ہے. ہم گورنمنٹ کی ریاست کی آرگنائز فورس کو استعمال کریں گے, اس میں کسی قسم کے والنٹیئرز لا کے اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے, اور اس پہ ہمارا اتفاق ہے الحمدللہ, اور بہت بیسٹ کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے نہیں, مگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, پی ٹی آئی کی وہاں پہ جو ایک تنظیم ہے, کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اس پہ آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ایڈمنسٹریشن لوکل ایڈمنسٹریشن کا استعمال کریں, آپ بے شک کرونا ٹائیگرز پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کا استعمال نہ کریں؟ کیا ان دونوں کو ضم نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں جی, یہاں تو دیکھیں اول تو پی ٹی آئی کا ایک ممبر ہے ہمارے پاس اسمبلی میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہم نے کی ہے, اس بارے میں سب جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے. پاک فوج اس میں انوالو ہے, تمام سیاسی ادارے اس میں انوالو ہیں, ہمارے ساری سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل لوگ جو ہیں, جو وزراء ہیں ہمارے منتخب ممبران ہیں, وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ اگر اس میں کسی سے زیادتی ہوئی تو وہ نشاندہی کریں گے, کسی کو انڈی فیور دیا جا رہا ہے تو وہ نشاندہی کریں گے. لسٹیں جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل فورس نہیں بنائے گی, وہ ایڈمنسٹریٹو بنیں گی. ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہوگی. اس کو اوور سائٹ کرنے کے لیے, اس کی مانیٹرنگ کے لیے یقیناً ہمارے کابینہ کے وزراء اور اراکین اسمبلی جو ہے اس کو ضرور اس کو مانیٹر کریں گے. اور دوسری بات اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ کے کیا اقدام ہوں گے؟ جی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے نا جی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ابھی تک ہم کوئی 3,500 بچوں کو ریسکیو کر چکے ہیں مختلف صوبوں سے. اور ابھی ہمیں ایک پرابلم یہی آ رہی ہے کہ بعض ہمارے علاقے سے, میں آپ کی وساطت سے گزارش کروں گا چاروں وزراء اعلیٰ سے تھوڑی سی اس میں مدد کریں, مہربانی کریں, کہ اس گلگت بلتستان سے ہزاروں کی تعداد میں کک جو ہے وہ پورے ملک میں جاتے تھے, شیفز وغیرہ. اب وہ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو فارغ کیے جا رہے ہیں, وہ الگ سے آ رہے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جب کنٹیجنٹ بیس پہ رکھنا ہے تو ان لوگوں کو بھی رکھیں جو لوگ بے روزگار ہو کے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ایک ایس او پی بنائی ہے, کیونکہ ہم نے ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں, ویسے ضلع گیزر ہے, ضلع ہنزا ہے, ضلع دیامر ہے, یہاں پہ ایک بھی کیس الحمدللہ یہاں کورونا کا نہیں ہے, مشتبہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے گرین ایریاز ہیں, تو یہاں کی کمیونٹی کا دباؤ یہ ہے کہ نہ بلایا جائے اسٹوڈنٹس کو.
तो हमने अभी फैसला किया, हमारे अपने लोग हैं, अब आएंगे, जैसे कल आज रात को हमारे पास तकरीबन 300 के करीब स्टूडेंट पहुंचे हैं, तो हमने उन सबको क्वारंटाइन किया है। इसीलिए अब हमने एक पूरी पॉलिसी बनाई है, एक पूरा डेस्क बनाया जो पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स के हवाले से वो देखेगा, और अगर उन सूबों का होम डिपार्टमेंट उनकी लिस्ट हमें पहले फराहम करेगा, उनको हम ले आएंगे, हर सूरत उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके टेस्ट होंगे और उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, या सरकारी या होम क्वारंटाइन में। इस एसओपी के तहत जो भी आएगा इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों को हम लेंगे और उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको सूबे में लाएंगे। वो हमारे बच्चे हैं और वो बहुत तकलीफ में है, मुख्तलिफ सूबों से हमें खबरें आती हैं जहाँ जरूर। हफीजुर रहमान साहब, एक और सवाल आपसे मैं करूंगी, इसलिए चूंकि एनएफसी अवार्ड तमाम सूबों के लिए होता है मगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होता। अब मुझे ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि एहसास प्रोग्राम के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो बिल्कुल नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरत याफ्ता लोग हैं, जिसके अंदर आप समझ लें कि बहुत सारे जो दिहाड़ीदार तबका है वो उसके अंदर आता है। मुझे ये बताइए, एक तो आपका क्या मुतालबात है फेडरल गवर्नमेंट से, और दूसरी बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 3G या 4G सर्विसेज आम है और स्टूडेंट्स को इस वक्त फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत है ताकि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो ले सकें। तो उसके लिए उस लिहाज से क्या मुतालबात आप फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे मेरे प्रोग्राम के ज़रिए? जी, मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि ये जो आजकल 3G 4G की जो जरूरत है, इस लॉकडाउन में तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, इवन हम टेली मेडिसिन का जो है यहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें चाहिए। तो जो 3G 4G है उसकी फौरी तौर पर जो इसका जो चेयरमैन है गिलगित, ये सब्जेक्ट है फेडरल का और जीबी काउंसिल का है। जीबी काउंसिल के चेयरमैन वजीर आजम है। पिछले वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब ने इसका टेंडर बकायदा जो है अखबार में फ्लोट हो गया था और बिडिंग होने जा रही थी तो स्टे हो गया। तो आज मेरी वजीर आजम इमरान खान साहब की गुजारिश होगी कि फौरी तौर पर वो 3G 4G की जो है वो कानूनी ज़ाब्ते पूरे करें और जितनी भी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो टेली सेक्टर में हैं उन सबको पाबंद किया जाए कि वो 3G 4G के अलावा 4G का जो है वो सर्विसेज दें। और दूसरा, देखिए मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिया, उसमें से चारों सूबों को दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को नहीं दिया। अपने उसकी वो जो वजीर ममलिकत हैं, क्या नाम है उनका, जो लाहौर से हैं, उनके तरफ से ट्वीट आया कि इस सूबे को इतना, इस सूबे को इतना। गिलगित बल्तिस्तान को वर्ल्ड बैंक की जो इमदाद थी उसमें से 1 रुपया नहीं दिया गया। चाइना से जो हमने खुद जो डायरेक्ट मदद ली है वो ली है, उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास जो चाइना से जो चीजें आ रही हैं उसमें से कोई हिस्सा हमें नहीं मिल रहा। अभी तक कोरोना से रिलेटेड किसी किस्म का कोई फंड फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेशल हमें नहीं दिया। हम अपने रिसोर्सेज से इस वक्त जो है वो इस कोरोना ऑपरेशन को डील कर रहे हैं। ये क्लियर कर दीजिए, ये अहम बात आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने आपको किसी किस्म का फंड नहीं दिया, कोरोना रिलेटेड फंड, जब से ये कोरोना का आउटब्रेक हुआ है? जी बिल्कुल, हमने इनको शुरू में 70 करोड़ रुपए की डिमांड भेजी, आगे से कहा कि ज्यादा है कम कर दें, हमने कम करके उसको 30 किया, वो भी हमें नहीं मिली। तो हमने अपने तनख्वाहें जो है यानी काबीना से हम शुरू हुए और सरकारी जो टॉप क्लास के जो मुलाजमीन है बड़े स्केल के उनसे लिया और खुद गवर्नमेंट ने अपने कोई बचतों के जरिए से कोई 50 करोड़ का हमने फंड कायम किया। 1 रुपया इस मद में कैश की शक्ल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अभी तक नहीं मिला। वो कह रहे हम देंगे लेकिन पता नहीं कब देंगे। ना वर्ल्ड बैंक वाले से मिला, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो पैसे दिए उसमें से कोई पैसा हमें मिला, ना ही डिविजिबल पूल से हमें कोई पैसा मिला। हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। वो अच्छा हुआ कि मैंने कोई 1 बिलियन का हेल्थ एंडोमेंट फंड बनाया था, अल्लाह के फजल है कि आज उससे कुछ हमें मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है। और चाइनीज ने भी आपकी मदद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हफीजुर रहमान साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अहम खबरें दी हैं। पहली उन्होंने खबर डॉक्टर्स के लिए दी है जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि वो PTI की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कोरोना टाइगर्स का उन्होंने ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, उसको उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी
ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फाल है, वो ट्रेंड है, हम उनके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है और अहम बात की, उन्होंने कहा है कि हमने 70 करोड़ मांगे थे फेडरल गवर्नमेंट से जब ये कोरोना आउटब्रेक हुआ, मगर अभी तक हमें कोई पैसा नहीं आया, ना हमें किसी अवार्ड के ज़रिए आया, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के ज़रिए आया, ना ही वर्ल्ड बैंक के ज़रिए आया। उन्होंने ये भी अपील किया है कि अब इंटरनेट को आम किया जाए, 3G सर्विसेज और 4G सर्विसेज गिलगित बल्तिस्तान में दस्तयाब होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो आलिया तालीमी इदारे हैं वो ऑनलाइन क्लासेज ही ऑफर कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी यंग नौजवान तबका है वो इसे महरूम ना हो जाए। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने ये प्रोग्राम हमारे साथ देखा। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।